بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں کہ روم کا بادشاہ ایک مرتبہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا دکھڑا یوں سناتے ہوئے رونے لگا کہ دیکھو دشمن نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، صرف ایک صوبہ میری ملکیت میں رہ گیا ہے، بہرحال میں تو اپنی گزار بیٹھا ہوں، اللہ جانے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ اللہ والے کو بادشاہ کی باتیں سن کر غصہ آ گیا اور فرمایا اگر تو اپنی فکر کر، تیرا بیٹا اگر اس قابل ہوا تو کیا ملک بھی واپس لے لے گا، ورنہ ایسے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی فکر خود کرے، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو جتنی چاہے چند دنوں کے لیے دے دیتا ہے، جو اس کی صحیح نیابت کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بصورت دیگر اس کے لیے ذلت و رسوائی ہی مناسب ہے، دنیا فانی اور ناپائیدار ہے، اس کی فکر کرنے کے بجائے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان خواہ کیسا ہی احمق اور کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، لیکن موت کا یقین اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ موت کا سیاہ بادل جو اس پر آنے والا ہے، اس کے فاصلے کے حساب اور میعاد و نزول میں خواہ وہ غلطی کرے، مگر اس کو یہ یقین کامل ہے کہ وہ میرے سر پر ضرور آئے گا، خواہ وہ کیسا ہی زبردست قوی اور جوان مرد ہو، مگر موت کے پنجے میں ضرور گرفتار ہوگا۔ قضاء و قدر نے جو موت کا فتویٰ دے دیا ہے وہ کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کو وہ کہہ سکے کہ یہ میری ہے، مگر موت اور وہ زمین جو کہ اس کی ہڈیوں کو چھپائے گی، کوئی امر موت کے آنے سے زیادہ تحقیق اور موت کے آنے کے وقت سے زیادہ لا تحقیق نہیں۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ وہ موت کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے، خواہ ظاہری حالات اس کی زندگی کے کیسے ہی تائید کریں، کیونکہ زندگی میں آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور جانے کے ہزاروں راستے۔ دنیا کی زندگی پر موت پر موقوف ہے، دنیا جب تک ہے دنیا ہے کہ ایک مخلوق مرتی ہے اور دوسری اس کی جگہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم موت سے غافل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت ہمیں بھول گئی۔ رہے مرگ سے کیوں ڈراتے ہیں لوگ، بہت اس طرف کو جاتے ہیں لوگ۔ حکایت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔